ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم اصل ہیں، ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے والے۔ جب سے حدیث رسول ہے تب سے اہل الحدیث ہیں، حدیث ماننے والے۔ قرآن جب سے ہے تب سے اہل الحدیث ہیں۔ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن بھی حدیث کہا گیا اور فرمان مصطفیٰ کو بھی حدیث کہا گیا۔ تو جب سے قرآن و حدیث ہے تب سے اہل الحدیث ہے۔ فرقہ تو وہ ہے جس نے، مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ اور تبلیغ کا کام شروع کرو۔ پھر مدینہ حاضری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے بھی حکم ہوا کہ جاؤ تبلیغ کا کام شروع کرو۔ آپ کی باتوں سے، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کی باتوں سے ثابت ہوا کہ مولانا الیاس صاحب سے پہلے اس فرقے کا وجود نہیں تھا۔ مولانا الیاس نے اس کی بنیاد رکھی، ان کو حکم ہوا، اور ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم رب کے انبیاء کو ہوا کرتا ہے، انبیاء کے بعد کسی اور کو نہیں ہوتا۔ ہم پہ اعتراض کرنے والوں، ہمیں نیا ثابت تو کرو۔ ہم نے محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی امام کو پکڑا؟ آپ کے تو 4800 ائمہ ہیں، ایک نہیں، کبھی کسی حضرت کو، کبھی کسی حضرت کو، کبھی کسی حضرت کو، کبھی کسی حضرت کو۔ آپ کو تو دلائل دکھا بھی دیے جائیں کہ یہ چیزیں شرک ہیں، یہ بدعت ہیں، یہ خرافات، بات تو ٹھیک ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، اور ہم کہتے ہیں بزرگی ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں۔ اس لیے ہم اس وقت سے ہیں جب سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے مبارک سینے پہ مالک کی طرف سے ہوا۔ رب نے قرآن بھی اتارا اور اس کی تفسیر احادیث مصطفیٰ بھی اتاری، اس کو ماننے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ نہیں مانتے تو ایک اور بات بھی کہہ دوں، سب سے پہلے اہل الحدیث پتہ کون تھے؟ اہل الحدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کو ماننے والے کو نا، اور حدیث نام ہے اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو ملائکہ نے سجدہ کیا یا نہ کیا؟ جی کیا۔ اللہ کا حکم حدیث کہلاتا ہے، حدیث کو ماننے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ نہیں تھے؟ حدیث آئی اور سجدہ کر لیا۔ وہاں بھی ایک رائے کا امام تھا۔ آج حدیث دکھاؤ کہ حدیث تو ہے پر ہماری رائے کے مطابق ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ وہاں بھی ایک رائے کا امام تھا، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، حدیث تو ہے کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوا ہوں، میری شان مٹی کے پتلے سے زیادہ ہے، میری رائے میں حدیث نہیں مانی جائے گی، رائے چلے گی۔ وہ رائے کا امام تھا جو ذلیل ہوا، اور فرشتے اہل الحدیث تھے جو اللہ کے پیارے بن گئے۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ نے غیر مقلدین کے ایک بڑے عالم یعنی اہل حدیث کے ایک بڑے عالم جناب توصیف الرحمن کو سماعت کیا ہے۔ یہ جناب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اہل الحدیث کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی نیا فرقہ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اصل ہیں، فرقے تو بعد میں بنے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا ان لوگوں سے دعویٰ یہ ہے کہ آپ لوگ انگریز کے آنے سے پہلے کسی ایک اہل حدیث کا نام بتا دیجئے کہ جو عام آدمی ہو اور اس کو اہل الحدیث کہا گیا ہو۔ انگریز کے آنے سے پہلے عام آدمی اہل حدیث نہیں ہوتے تھے، بلکہ اہل الحدیث یہ کسی بھی زمانے میں کوئی فرقہ نہیں رہا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اہل الحدیث کہا گیا ہے وہ علماء، وہ محدثین کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے علوم کے لیے وقف کر دی تھی۔ مثلا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، یہ سب اہل حدیث تھے، یعنی حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے۔
اور حدیث کا درس دینے والے، حدیثوں کو جمع کرنے والے، ان کے اوپر کام کرنے والے، وہ راتوں کو چراغ جلا کر سندوں پر غور کرتے تھے، صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے الگ کرتے تھے، اور امت کو وہ خزانہ دیتے تھے جو آج ہمارے پاس بخاری اور مسلم کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن انگریز جب آیا تو انگریز نے آ کر کے یہاں پر وہ سیاست کی کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے جماعتوں کے اندر، فرقوں کے اندر۔ تو انگریز کے آنے کے بعد اس جماعت کو جماعت اہل حدیث کا نام ملا۔ خود ان کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے، اور یہ ابھی دعوے دے رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اہل الحدیث تھے، صحابہ بھی اہل الحدیث تھے، قرآن کریم کے اندر بھی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہا گیا ہے۔ یہ عجیب و غریب ان کے استدلال ہیں کہ یہ حدیث قرآن بھی ہوتا ہے اور قرآن کریم کے اوپر ہم عمل کرنے والے ہیں۔ یہ بالکل غلط ان لوگوں کا طرز استدلال ہے۔ اپنے آپ کو یہ اہل الحدیث کہتے ہیں، جبکہ انگریز کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والی جماعت ہمیں دنیا کے کسی خطے پر نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد یہ جماعت بنتی ہے، اور پھر کبھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتی ہے، کبھی اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نہ جانے کس قدر ان لوگوں کے نام بدلے ہیں، جو نام بھی ان کو اچھا لگتا ہے اور امت کو بہکانے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہی نام یہ لوگ رکھ لیتے ہیں۔ ان کی مثال ان لوگوں کی جیسی ہے جس طرح اہل قرآن جو حدیثوں کے منکر ہیں، وہ اپنے آپ کو قرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، اسی طرح یہ لوگ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، حالانکہ اہل القرآن وہ احادیث کے منکر ہوتے ہیں، اور یہ لوگ حدیث کا نام لے کر کے حدیث کا ہی انکار کرنے والے ہیں، اور صحابہ اور اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ جو بات ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے یا پسند آتی ہے، اس بات کو نبی کی حدیث کہتے ہیں، نبی کی بات کہتے ہیں، اور جو بات دوسرے حضرات دلائل سے، قرآن و حدیث سے، اجماع اور قیاس سے پیش کرتے ہیں، اس بات کو علماء اور ائمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ان لوگوں کا ہے۔ حالانکہ اگر انصاف کیا جائے اور عدل کے ساتھ کام لیا جائے تو پھر ان لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک رائے ہماری ہے، ہمارے مولوی کی ہے، ایک رائے جو ہے چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی رائے ہے، تو ائمہ کا مقابلہ اپنے علماء سے کریں، نہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ائمہ کو لے کر کے آئیں۔ عام آدمی کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ائمہ کے پیچھے چلنے والے ہیں اور ہم نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ عام لوگ جو ان کے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، کیا ان کو احادیث کا علم ہے؟ کیا ان کو جرح و تعدیل کا علم ہے؟ کیا ان کو روایات کا علم ہے؟ ان کو ایک حدیث کا متن نہیں آتا، وہ بھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہی نبی کی بات ہے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ اس دور کے اندر امت کے درمیان پھیل رہا ہے۔ ہم لوگوں کو ان لوگوں کے فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے علماء سے ان لوگوں کے بارے میں معلوم کریں، جو بھی یہ فتنہ پھیلاتے ہیں پہلے اس کی تحقیق کیا کریں۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اس دور کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔